بے حیائی یہ انسان کو ذلت اور ضلالت کے اندر ڈال دیتا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہو, اپنی بیٹیوں سے کہو, مسلمانوں کی عورتوں سے کہو, اپنے سروں پہ, اپنے چہروں پہ, اپنے جسموں پہ پردے کی چادر کو ڈال لو تاکہ پہچان لی جائے کہ یہ باعزت عورت جا رہی ہے, یہ پاک دامن عورت جا رہی ہے. دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے والقواعد من النساء, عورتوں میں سے وہ بوڑھی عورتیں جو جوانی کی عمر سے گزر جائیں, جو نفسانی خواہشات سے گزر جائیں, جن کے حیض کی مدت گزر جائے, جو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہے, جو شادی کی خواہشات نہ رکھتی ہو, لا یرجون نکاحا, رغبت نہ ہو نکاح کے لیے, فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن, ان کے لیے کوئی گناہ نہیں اگر وہ پردے کی چادروں کو اتار دیں. یہ عفت ہے, یہ پاک دامنی ہے, یہ عزت کی حفاظت ہے. غیر متبرجات بزینہ وان یستعففن خیر لہن, اور اگر وہ بھی عفت کو طلب کریں, پاک دامنی کو طلب کریں, تو ان کے لیے پردہ کرنا زیادہ بہتر ہے. اجازت ہے, لیکن اگر وہ بھی عفت طلب کرتی ہیں, وہ بھی پردے کی چادروں میں رہتی ہیں, تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. بوڑھی اگر پردہ کرے زیادہ بہتر ہے, اور جوان اتوار بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے اکیلی پھرتی رہے منہ کھول کے, میرے خیال اس کے لیے یہ بہتر ہے. اور رواج ہی الٹا ہو گیا ہے واللہ. ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر پردہ کرتی ہی بوڑھی ہے, پردہ کرتی ہی بوڑھی ہے. جوان کے پہلے سر پہ دوپٹہ تھا, اب وہ رسی بن کے گلے میں آ گیا ہے. اور جو بوڑھی اماں ہے بیچاری, وہ پردے میں رہتی ہے, جس کو پردے کی اتنی ضرورت نہیں, اور جو فتنے سے بھری ہوئی ہے, وہ کہتی ہے میں نے مرد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے. خیر, پردہ طہارت ہے, دلوں کی پاکیزگی ہے, دلوں کو دھوتا ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ, جب تم ان سے سوال کرو متاعًا, کسی چیز کا, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, تو مومنوں کی ماں امہات المومنین سے بھی جب کچھ مانگو, ان سے کوئی کلام کرو, ان سے بات کرو, تو سیدھے جا کر کلام نہ کرو, من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے بات کرو. کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ تمہارے دلوں کو بھی پاک رکھے گا اور ان کے دلوں کو بھی پاک رکھے گا. سبحان اللہ. جو مائیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے, جو امت کی مائیں ہیں, جو نبی کی بیوییں ہیں, مالک کہتا ہے کہ جب ان سے کلام کرو, ان سے سوال کرو, ان سے کوئی چیز طلب کرو, تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کرو. اور ہمارے ہاں پردے کے پیچھے کلام کس سے ہوتا ہے؟ عورت نے پردہ کیا ہوا, اس کا ایک پلو یہاں پر ہے, ایک پلو یہاں پر ہے, یہ 6 انچ کا پھاٹک کھلا ہوا بازار میں جا رہی ہے. مولویوں کو شاپنگ نہیں کرنی آتی نا, تو اس لیے کپڑا لینے خود جاتی ہوں, اور جو ہی کپڑے والے کی دکان میں بیٹھتی ہے, کپڑے والی دکاندار بھی اتنا ظالم ہے, مردوں کا سٹول ادھر لگایا ہوا, عورتوں کا ادھر لگایا ہوا, درمیان میں پردہ رکھا ہوا. جو ہی آتی ہے یہ کہتا ہے یہ بڑی عزت والی ہے, پردہ کھینچ دیتا ہے. پردہ کھینچ کے وہ اپنے منہ سے پردہ نیچے کر دیتی ہے, منہ ننگا کر لیتی ہے. لوگوں سے وہ پردہ کرواتا ہے اور اپنے سامنے منہ ننگا کر لیتا ہے. یہ اس کا کیا لگتا ہے؟ مومنوں کی ماں رسول اللہ کی بیویوں کے لیے تو حکم ہے, اور پہلے مخاطب اس آیت کے صحابہ ہیں, اے علی, اے عثمان, طلحہ, زبیر, جب تم اپنی ماں سے سوال کرنے جاؤ, پردے کے پیچھے ٹہر کے سوال کرو. اور آج یہ بازار کے اندر نکلی ہے, یہ شاپنگ کرنے نکلی ہے, یہ سامان خریدنے نکلی ہے, یہ ڈیلنگ کر رہی ہے, یہ ریٹ طے کر رہی ہے, اور اپنے چہرے کو کھول کے ان سے کلام کرتی ہے. اور مرد نوکروں کی طرح تھیلا پکڑ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, بیگم صاحب سودا کر لیں گی تو اس نوکر کی تھیلی کے اندر وہ سبزی ڈال دے گا. یہ بے غیرتی ہے, یہ اندھیر نگری ہے, یہ اسلام کے اصولوں کو پشت کے پیچھے پھینک دینا ہے. عورت کی عزت اسلام کے اصولوں میں ہے, اور جب انسان اسلام کے اصولوں سے چھلانگ لگا کر آگے نکلتا ہے تو عزت کا سایہ اٹھ جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام سے بڑھ کر اور کون پاکیزہ دلوں والا, تقوی والا ہے؟ اور قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے تمہارے دلوں کی پاکیزگی بھی پردے میں ہے, اور تمہاری ماؤں کی پاکیزگی بھی پردے کے اندر ہے. پردہ ایمان کی دلیل ہے, مومنہ کی دلیل پردہ ہے. قرآن حکیم کے اندر
مالک اعلان کرتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مومنہ عورتوں سے کہو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کی بیویوں سے کہو پردہ کرنا ایمان کی دلیل ہے. پردہ کرنے والی مومنہ ہے, اس کو ایمان, اس کے ایمان کی گارنٹی عرش والا دے رہا ہے. مومنہ عورتوں سے کہو, مومنوں کی بیویوں سے کہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک قبیلے کی کچھ عورتیں آئیں جنہوں نے انتہائی باریک لباس پہنا ہوا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر تم مومنہ عورتیں ہو, سنیے ذرا, اللہ کے لیے سنیے, نیٹ کا لباس پہن کر بازاروں کی شاپنگ کرنے والی مسلمان اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول سن. اگر تم مومنہ ہو تو یہ لباس مومنہ عورتوں کا نہیں, اور اگر تم مومنہ نہیں ہو تو 4 دن کی زندگی میں مزے کر لو. باریک لباس, نیٹ کا لباس, نیٹ کے دوپٹے جس سے جسم نظر آتا ہے, غیر محرموں کے سامنے پہننا. عائشہ فرماتی ہے اگر مومنہ ہو, اگر ایمان موجود ہے اس لباس کو نہ پہنو, اور اگر ایمان پلے میں نہیں ہے تو 4 دن کے مزے لے لو. اہل ایمان کی عورتیں, مومنہ عورتیں پردوں کے اندر چھپ کے رہا کرتی ہیں. پردہ شرم و حیا کی دلیل ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاقی پہلو حیا ہے. آپ نے فرمایا ایمان اور حیا کو جوڑ دیا گیا. جب ایک چیز اٹھ جاتی ہے تو دوسری اپنے ساتھ ہی اٹھ جاتی ہے. حیا نکل جائے ایمان نکل جاتا ہے, ایمان نکل جائے حیا نکل جاتا ہے. اسی لیے بے حیا لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ بڑے شوق سے اپنی بیگم کا تعارف دوسرے مرد سے کرواتے ہیں, جی ملیے یہ میری مسز ہے, اور وہ دیوس بے غیرت جواب میں کیا کہتے ہیں, جی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. ڈوب کے مر جا, تیرے پلے میں حیا نہیں. غیر عورتوں سے مل کے اس بے غیرت کو خوشی ہی ہوگی, دکھ کس کو ہوگا؟ دکھ تو اہل ایمان کو ہوگا. دکھ تو اس کو ہوگا جس کی رگ رگ کے اندر اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم رچی اور بسی ہوگی. اللہ اکبر. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, امام احمد نے روایت کیا ہے کہ میں اپنے کمرے, اپنے گھر میں جاتی جس میں میرے خاوند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن تھے. سنیے, ہمارے گھروں کے اندر ڈش انٹینوں اور کیبل نے ایسی مصیبت طاری کی ہے کہ یہود و نصارہ جنگی میدان کے اندر مسلمانوں پر اتنے حملے نہیں کر سکے جتنے حملے ہمارے گھروں میں اس ٹیلی ویژن, اس ڈش انٹینے, اس کیبل, گندی فلمیں, گندے گانے, فلمی اداکاراؤں کو ہیروئن بنا کر جب سے پیش کیا ہے, حیا بھی نکل گئی ہے, ایمان بھی اٹھ گیا ہے, الا من رحم ربی. اور جب تک مسلمان عورت کے لیے آئیڈیل عائشہ رہی, حفصہ رہی, میمونہ رہی, فاطمہ رہی, یہ ایمان کے آسمان کی ستارہ بنی رہی. اور جب سے وہاں سے نکل کے اس کی آئیڈیل نور جہاں بنی, ایمان اور حیا دونوں رخصت ہونا شروع ہو گئے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں جاتی جس میں میرے نبی دفن اور میرے باپ صدیق اکبر دفن. میں اپنے پردے والی چادر کو اٹھار کر رکھ دیتی اور کہتی یہاں پر ایک میرے بابا کی قبر ہے اور ایک میرے خامد, میرے شوہر, میرے آقا کی قبر ہے. لیکن سنیے ایمان والی کیسی ہوتی ہے, حیا والی کیسی ہوتی ہے. فرمایا جب سے عمر ابن خطاب دفن ہوئے, اب عمر سے شرم اور حیا کرتے ہوئے جب میں وہاں جاتی ہوں تو اپنے پردے کی چادر کو خوب لپیٹ کر رکھتی ہوں. یہ اہل ایمان, یہ مومنہ. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ایک سہیلی سے کہتی ہیں, عرب کا رواج ہے مردے کو تختے کے اوپر رکھ کے لے جایا جاتا ہے, مجھے بڑی شرم آتی ہے. لوگ مرنے کے بعد میرے کفن کی چادر پہ نگاہیں دوڑائیں گے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ آپ میرے شوہر ہیں, جو مجھے لا کر دے دیں گے میں پہن لوں گی, کھا لوں گی, بازار مجھے نہیں جانا, آپ جائیے شاپنگ کر کے لائیے, گھر کے باہر کا کام آپ کے ذمے, اور پکانا, کھلانا, بچوں کی تربیت کرنا میرے ذمے. وہ کندھے سے کندھا ملا کے اس کے ساتھ شاپنگ کرتی ہے. اور اگر کوئی سمجھائے بس یہ باتیں تو آپ کی ساری ٹھیک ہے, لیکن مردوں کو خریدنا آتا ہی کہاں ہے. اگر تم نے مردوں کو اپنے خامد کو خوش کرنے کے لیے کپڑے پہننے ہیں تو جو اس بھلے آدمی کو اچھے لگے ہیں وہ پہن لے.
اگر تو نے اسی کے لیے زیب و زینت کرنی ہے تو جو